بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 80 پارٹ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیخ آلوسی رحمہ اللہ کے متعلق مختصر باتیں، تاکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے واضح ہو۔ آپ کا مکمل نام محمود بن عبداللہ الحسینی الآلوسی، شہاب الدین لقب، ابو الثنا کنیت ہے۔ مفسر تھے، محدث تھے، ادیب تھے۔ بغداد میں 1802 میلاد کو پیدا ہوئے۔ وہ اپنی تفسیر کے مقدمے میں خود بیان کرتے ہیں کہ بچپن ہی سے قرآن کی گہرائی میں اترتے تھے تاکہ قرآن کے راز کو معلوم کر لیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے نیند کو چھوڑا اور کئی مرتبہ اپنے وطن کو چھوڑا۔ وہ الگ ہی تھے، یعنی ہم اپنے ہم عمر لوگوں کی طرح وقت کو ضائع کرنے، وقت کو بیکار کاموں میں لگانے یا بیکار چیزوں میں لگانے والے ہرگز نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہی حقائق کو سمجھنے کی توفیق دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 برس کے ہونے سے پہلے ہی قرآن مجید پر بظاہر کیے جانے والے تمام اعتراضات کے جواب دیا کرتے تھے، ان کا رد کیا کرتے تھے۔ اس قابل ہو گئے تھے، 20 سال ہونے سے پہلے اس قابل ہو گئے تھے کہ جو بظاہر قرآن مجید پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ سوچا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ان چیزوں کو ایک الگ کتاب کی شکل میں دے دوں جو میرے ذہن میں قرآن کے متعلق ہیں، اور اس خیال میں متردد تھا، کروں کیا تفسیر لکھوں یا نہیں لکھوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم زمین اور آسمان کو لپیٹو، طول و عرض سے زمین و آسمان کو ملا دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے اپنے ایک ہاتھ کو آسمان میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کو زمین تک لے گئے، یہاں تک کہ جو پانی کی جگہ ہوتی ہے وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ گیا تھا۔ اور اس کے بعد اچانک ان کی نیند کھل گئی، اور وہ اس خواب کو بہت عظیم لیے۔ اس کو معمولی خواب آپ نہیں گردانے، بلکہ کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اشارہ ہے، اور فوراً اس کی تعبیر کی کھوج کرنے لگے۔ چند کتابوں کی مدد سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اشارہ ہے تفسیر کی تالیف کی طرف۔ تو اسی سال، یعنی جس سال خواب دیکھے تھے 1250 پر 2 ہجری کو آپ تفسیر لکھنا شروع کر دیے تھے، حالانکہ آپ کی عمر صرف 34 برس تھی۔ 34، 30 پر 4 برس، اور 17 سال میں یعنی 1260 پر 7 میں اس تفسیر کو مکمل کر لیے الحمدللہ، اور اس کا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، یہ نام رکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، تدریس اور تالیف کی ابتدا آپ بچپن ہی سے شروع کر دیے تھے، جبکہ آپ کی عمر 13 برس تھی۔ یعنی سب سے پہلی کتاب جو لکھے تھے آپ، حاشیہ کے انداز میں لکھے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر 13 برس تھی۔ اس وقت آپ نحو کی جو کتاب ہے اس پر حاشیہ لکھے تھے باقاعدہ۔ سبحان اللہ، 13 سال کی عمر میں ہم کہاں ہوتے ہیں، یہاں پر یہ حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ اور کئی مدارس میں آپ تدریس کے فرائض انجام دیے۔
1240 پر 8 سے اپنے گھر ہی میں تمام علوم پڑھانا شروع کر دیے جو جامع شیخ عبداللہ العقولی سے ملا ہوا تھا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا اور بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا۔ ان کا ایک حاشیہ تھا جو ابن ہشام رحمہ اللہ کی کتاب قطر الندی پر لکھا ہوا تھا، اور وہ اس وقت لکھے تھے جب کہ ان کی عمر 13 برس تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، تو ابن ہشام رحمہ اللہ کی کتاب قطر الندی پر 13 سال کی عمر میں آپ حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ اب آئیے آپ کی چند خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شیخ آلوسی کی جو خوبیاں تھیں ان میں سب سے پہلی خوبی، شیخ آلوسی رحمہ اللہ اختلاف مذاہب کے جاننے والے تھے، ملل اور نحل سے واقف تھے، مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے، لیکن بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیا کرتے تھے۔ پھر ہوتے ہوتے آخری عمر میں اجتہاد کو پسند کرنے لگے تھے، یعنی ہر چیز کو دلیل کے مطابق، تقلید نہیں بلکہ ہر چیز کی دلیل اس کو اپنایا کرتے تھے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت، دوسری خوبی، عراق میں شیخ العلماء تھے۔ سبحان اللہ، شیخ العلماء عراق میں تھے، سلفی عقیدہ رکھنے والے تھے، مجتہد تھے، منقول اور معقول میں علامہ کہلانے لگے تھے۔ اتنا علم آپ نے جمع کر لیا تھا کہ تمام لوگ آپ کو علامہ کہتے تھے، اصول اور فروع کو اچھی طرح سمجھنے والے تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ نمبر 3، تیسری خوبی، طلبہ کو کھانا لباس بھی آپ فراہم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور طلبہ کو اپنے بلند گھروں میں رکھتے تھے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے عراق میں وہ منفرد شخصیت کہلاتے تھے، تقریر و تحریر میں اور تعبیر میں بھی بہترین تھے۔ نمبر 4، آپ کی چوتھی خصوصیت، حق کی نشر و اشاعت میں محنت کیا کرتے تھے، باطل پر رد کرنے میں آگے رہتے تھے، خرافات کی توڑ کے لیے رسائل لکھے، مؤلفات لکھے، یعنی کئی کتابیں لکھے جو باطل کی بنیاد کو توڑ کر رکھ دیے تھے، اور ان کی آواز ایک مصلح دینی کی طرح گونجی جو دین پر لگے بدعتی زنگ کو صاف کر رہی تھی۔ نمبر 5، آپ کی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کا حافظہ غضب کا تھا۔ ان کا خود کہنا تھا کہ میں اپنے ذہن کو جو چیز بھی دیتا ہوں اس میں میرا ذہن کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، یعنی میں کوئی چیز یاد کر کے ذہن کو دیا ہوں اور ذہن بھول جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں جو چیزیں دیتا ہوں امانت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھتا ہے میرا ذہن۔ اور میری فکر، فرماتے ہیں کہ میری فکر کو جب آواز دیتا ہوں تو وہ فوراً چلی آتی ہے، یعنی جب بھی کچھ لکھنا چاہوں یا بولنا چاہوں، میں اپنے فکر کو لانا چاہوں، فوراً لبیک کہتے ہوئے میری فکر میرے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، میں آرام سے لکھ لیتا ہوں، میں آرام سے بول لیتا ہوں۔ نمبر 6، شیخ آلوسی ان لوگوں میں سے تھے جو حق بولنے والے ہیں اور صدق کو ہمیشہ اپنانے والے ہیں، سنن کے پابند ہیں، فتنوں سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ان کو بعض لوگوں نے مجدد میں بھی شامل کیا ہے، ان کا پورا ارادہ کتاب اللہ اور حدیث کی خدمت تھی، کیونکہ یہی دو کتابیں ہیں، یعنی یہی دو مرجع ہیں تمام علوم کے، جو بھی علوم ہیں ان تمام کا مرجع یہی دو کتابیں ہیں، یہی دو چیزیں ہیں، لہذا آپ ان دونوں چیزوں کی خدمت کے لیے اپنے ارادے کو مکمل طور پر تیار کر لیے تھے۔ منطوق اور مفہوم میں چونکہ یہی مرجع ہے تو لہذا انہی کی اہم خدمت کرنی چاہیے، یہ آپ کا ارادہ تھا۔ نمبر 7،
بچپن ہی سے علوم کو حاصل کرنے لگے اور علوم کے جوہر نکالنے لگے، حتیٰ کہ ان کی یہ خواہش ان کو دنیا سے دور کر دی۔ عیش و عشرت اور لذت کو گویا کہ وہ بھول ہی چکے تھے۔ دینی علوم میں اتنے گہرے ہوتے گئے کہ تفسیر اور افتاء میں امام ہو چکے تھے۔ آپ بارع خطیب اور بلیغ کاتب تھے۔ آپ شاعر بھی تھے اور تیزی کے ساتھ کوئی بھی چیز تحریر کر لیتے تھے۔ ذہن بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ ان کے سامنے جواہر حاضر کر دیتا تھا۔ اب آئیے آپ کے شیوخ کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے مشہور شیوخ میں خالد النقشبندی، علی السویدی، شیخ علی الموصلی، شیخ یحییٰ المروزی، محمد بن احمد التمیمی، عبد الرحمن الکثیری، عبد اللطیف بن حمزہ، شمس محمد امین، عارف اللہ بن حکمت اللہ، شمس محمد تمیمی، عبد العزیز بن محمد معمر یحییٰ المروزی، عبد الفتاح شواف زادہ۔ آپ کے تلامذہ میں جو مشہور ہیں صالح بن یحییٰ بن یونس، ابراہیم بن سلیمان، شیخ احمد، ابی الخیر، یہ ہیں۔ وہی آپ کے مؤلفات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں جو سب سے مشہور کتاب ہے نمبر 1، چونکہ آپ تفسیر میں، فقہ میں، منطق، ادب، لغت، ان تمام میدانوں میں اپنے پیچھے ایک زبردست علمی ذخیرہ چھوڑ کر لیے ہیں، تو آپ کی سب سے مشہور کتاب روح المعانی، جو ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ نمبر 2، النشوۃ الشمول فی السفر الی اسلامبول۔ نمبر 3، نشوۃ المدام فی العود الی دار السلام۔ نمبر 4، غرائب الاغتراب۔ نمبر 5، دقائق التفسیر۔ نمبر 6، الخریدہ الغیبیہ۔ نمبر 7، کشف السترہ عن الغرہ، کشف الطرہ عن الغرہ۔ نمبر 8، المقامات۔ نمبر 9، الاجوبہ العراقیہ عن الاسئلہ الایرانیہ۔ نمبر 10، حاشیہ علی شرح القطر۔ نمبر 11، الرسالہ اللاہوریہ۔ نمبر 12، التبیان فی مسائل ایران۔ نمبر 13، شرح المسلم فی المنطق، شرح المسلم فی المنطق۔ نمبر 14، شہی النغم فی ترجمۃ عارف الحکم۔ اب یہ آپ کی جو مشہور و معروف تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، اس کا منہج کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ چونکہ شیخ آلوسی اپنے زمانے میں عراق میں شیخ العلماء کہلاتے تھے، تو اس تفسیر کو پڑھنے پڑھانے والے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس تفسیر کے مؤلف میں علمی وسعت کتنی تھی اور ان کی محنت اس میں کس قدر شامل تھی۔ تبھی انہوں نے لوگوں کے لیے درایہ اور روایہ سے بھرپور، آرائے سلف سے جامع، خلف کے اقوال امانت اور توجہ سے جمع کرنے والے اس مؤلف کی زبردست تفسیر یہ ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ تفسیر ما قبل تفسیروں کا ایک طرف سے خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ما قبل مفسرین سے نقل کرتے ہیں اور اس منقول پر نقد و تبصرہ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف نقل کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ خاص کر امام رازی سے جو بھی نقل کرتے ہیں ان میں، خاص کر مسائل فقہیہ میں، ان کا خوب تعاقب کرتے ہیں اور ان کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی ایک رائے کو قائم کرتے ہیں، اور اگر منقول شدہ چیز صحیح ہو تو اس کی تعریف و حمایت بھی جم کر کرتے ہیں۔ لیکن شیخ آلوسی پر جو مواخذہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسائل اسماء و صفات میں متردد نظر آتے ہیں، کہیں سلف کے نہج کو اپناتے ہیں، کہیں خلف کے نہج کو اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سلف کے منہج کو اختیار وہاں کرتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، تو صفت حیا میں آپ سلف منہج سلف کو قائم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہیں مذہب اشاعرہ کی طرف بھی آپ مائل نظر آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں منہم من کلم اللہ کی جو تفسیر ہے، اس جگہ پر آپ
صراحتاً دیکھ سکتے ہیں، اور کہیں صراحت کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پر صراحت ہی نہیں کیے ہیں، کیا آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تعویل کر رہے ہیں یا جو تعویل نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر صراحت ہی نہیں کیے ہیں، اور کہیں مذہب سلف اور مذہب خلف کو بیان کر کے خلف کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس تفسیر کو تفسیر معقول بھی کہا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی تفسیر میں کوئی مسائل کو بہت زیادہ لاتے ہیں، یعنی اتنی لاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب مسائل ہی میں جو ہے وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نحوی مسائل جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو بات بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ البتہ فقہی مسائل میں مذاہب بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ راجح لیتے ہیں، اور اس دلیل کے ساتھ راجح جو بات ہے اسی کو اپنا موقف بھی ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح جب اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں تو اس کا نقد بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں، یعنی بعض جگہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں کہ جس نے اس حدیث کو گھڑا ہے، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ جس نے اس کو علم حدیث میں شامل کیا ہے، اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ جو ہے آپ کا نقد خاص کر ہوا کرتا ہے تفسیری روایات کی جگہوں پر۔ دیگر مفسرین کی طرح قرائت بیان کرتے ہیں، متواتر اور غیر متواتر دونوں بیان کرتے ہیں، لیکن تنبیہ کر دیتے ہیں۔ اور شیخ آلوسی اپنی تفسیر میں تفسیر اشاری کی طرف بھی مائل نظر آتے ہیں۔ تفسیر اشاری یعنی آیت کی مکمل تفسیر کرنے کے بعد اس آیت سے ایسی چیز کا اشارہ کرتے ہیں جو بظاہر لگتا نہیں، بظاہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس آیت سے جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کے بعض یہ مقبول ہیں اور بعض جو ہے مردود ہیں، جن کو لوگ مانتے بھی نہیں اور اس کو اٹھا کر پھینک بھی دیتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، ان کی تفسیر نافع ہے، اچھی تفسیر ہے، جامع ہے، جس میں ماقبل مفسرین کی باتیں بھی جمع ہیں، بلکہ تمام کا خلاصہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آزاد تنقید کے لیے یہ تفسیر ممتاز ہے، دلیل کے اعتبار سے ترجیح کے لیے یہ تفسیر ممتاز ہے۔ ان کی تفسیر کو ضرور پڑھیں، لیکن جہاں اخطاء ہیں وہاں ضرور متنبہ ہو جائیں، دوسروں کو بھی ہم تنبیہ کریں۔ جیسا کہ آخری بات کریں، آپ کا انتقال 1270 ہجری کو ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔